بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنایا۔ آخر اس قوم نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور بندر بننے کے بعد یہ لوگ کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر کس قدر دردناک موت آئی۔ بندر بننے کے بعد یہ قوم اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کہتی تھی؟ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر کیا اسی قوم میں سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ قوم کافی تعداد میں تھی۔ یہ قوم بہت ہی خوشحال اور اللہ تعالیٰ کی بہت فرمانبردار تھی۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی اور اس قوم پر اللہ کے بے پناہ کرم کی وجہ سے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم خوشحال ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام قرار دیا ہے، تو وہ بہت ہی پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جب مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے میں مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں کے ذریعے بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس طرح اس قوم کو ورگلایا کہ ہم اس طرح ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر ان بڑے بڑے حوضوں میں نکال دیں، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں جمع ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر حوض میں قید ہو گئی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس لیے یہ شکار ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور خود شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے والے دن شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور ہفتے والے دن شکار کرنا بند کر دیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ لہٰذا وہ لوگ جو اس بات کو برا مانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور نافرمانوں کے درمیان ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان تھے اور دوسری طرف اور ایک طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے نافرمانوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے
कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि ये मालूम हो सके कि वो किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने नाफरमानों को देखा तो वो सब के सब बंदर की सूरत में मसख हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानियों पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और उन्हें इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग इन नाफरमानों का दरवाज़ा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए तो वो अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके कपड़े सूंघकर सारों की तार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकते थे। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के ये 1200 नाफरमान अफराद बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे। इस दौरान ये लोग ना कुछ खा सकते थे और ना ही पी सकते थे और भूखे प्यासे 3 दिन के अंदर सब के सब हलाक हो गए। रवायात में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से हैं? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस कौम पर अजाब भेजता है या उनकी शक्लों को मसख कर देता है तो ये अजाब उन्हीं पर होता है जिन पर वो अजाब नाज़िल हुआ था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल मौजूद है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और उसके बाद सब के सब हलाक हो गए।